إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلہ میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تیاری، اس کا استقبال ہم کیسے کریں اور کن چیزوں کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کی غرض و غایت قرآن مجید نے تقوی بیان کی ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گی کہ تمام عبادات کا مقصود ایک ہی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، انسان متقی پرہیزگار بن جائے، مخلص بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار فرما بردار بن جائے۔ لیکن چند ایک باتیں بطور خاص عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یہ باتیں ہم ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقیناً قابل قبول ہوں گے، اور ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا، اور جو اصل زندگی کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نگاہ کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سمع اور بصر اور دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کے متعلق بعض پرس ہوگی۔
تو یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل کے مصمم ارادہ اور پختہ ارادہ سے جو کام کیے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی۔ تو ان میں آنکھ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذالک لا محالۃ، کہ ابن آدم کے لیے زنا کا کچھ حصہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، لا محالہ یہ اسے پہنچ کر کے رہے گا۔ العینان زناہما عن نظر، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کہ کان ان کا زنا سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان اس کا زنا گفتگو کرنا، کلام کرنا، والید زناہ البطش، اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا، والرجل زناہ الخطا، اور پاؤں اس کا زنا چلنا، والقلب یہوی ویتمنا، اور دل وہ خواہش اور تمنا کرتا ہے، ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، پھر ان ساری باتوں کی حقیقت تک جب انسان پہنچتا ہے تو وہ کیا چیز ہے، یا تو پھر ان ساری باتوں کی تصدیق شرمگاہ کرتی ہے یا وہ اس کی تکذیب کر دیتی ہے، یعنی انسان پھر حقیقی طور پر زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں زنا میں کردار ادا کرتی ہیں، برائی میں ان کا حصہ ہے، آخری حد وہ بالفعل برائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ آنکھ ہی ہے، نظر ہی ہے۔ اگر اس کی حفاظت کر لے تو انسان اس گناہ سے کیا بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز نظر ہی ہے، پھر اس کے بعد سماع ہے، پھر اس کے بعد گفتگو ہے، اس کے بعد پکڑنا ہے، پھر اس کے بعد چل کر کے اس کی طرف عملی طور پر جا کر کے پھر اس کو حقیقی طور پر اختیار کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور خاص ان چیزوں کی حفاظت کے لیے دعا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی، کہ اے اللہ میں اپنے کان کی برائی، اپنی آنکھ کی برائی اور اپنی زبان کی برائی اور اپنے دل کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں کرتے ہیں تو امت مسلمہ کو بالاولیٰ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا شر اور فتنہ اس قدر معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ ہم رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہے، اور حالت ظاہر یہ ہے کہ ان برائیوں کو لوگ برائی بھی نہیں سمجھتے، یہ گناہ کرتے بھی ہیں اور پھر اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور سب سے زیادہ جو اس وقت حالات سنگین ہو چکے ہیں وہ نیٹ کا فتنہ ہے، یوٹیوب، فیس بک، دیگر چیزوں کا، کہ جب انسان رات کے اندھیرے میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی اسے اللہ کے سوا دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت تمام تر سہولیات میسر ہونے کے باوجود انسان اگر محفوظ رہتا ہے تو اس پر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، خاص الخاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر احسان ہے، احسان ہی نہیں ہے بلکہ احسان عظیم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل کس قدر تیزی کے ساتھ اس برائی کی لپیٹ میں آ رہی ہے، اور یہ آنکھ کا، کان کا، زبان کا، دل کا شر اس میں اکثریت مبتلا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اور امت کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ دعا سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آداب زندگی پر ایک مستقل الگ کتاب لکھی ہے، جس کا نام انہوں نے الادب المفرد رکھا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا مروی ہے کہ اللہم اصلح لی سمعی و بصری، اے اللہ میرے کان، میری سماعت اور میری بصارت، میری آنکھ، اس کی اصلاح فرما دے، اس کو درست کر دے۔ اور اگر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دے، ڈھیر ساری برائیوں سے، گناہوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم ان باتوں پہ ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آنکھ کا فتنہ جس سے انسان عورت کا پیچھا کرتا ہے، پھر اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، پھر آگے ایک سے بڑھ کر کے ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرقہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کے متعلق یہ بات بطور خاص ذکر کی ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم، اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک عورت جس کے عشق میں مبتلا تھا، اس کی اس شرط پر کہ تب میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی، شادی کروں گی، اگر تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس شخص نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، حالانکہ زندہ خود بھی نہیں رہ سکا، لیکن اس فتنہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا، ایک عظیم ہستی کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں انسان کو عورتوں کو دیکھنے سے پرہیز اور گریز کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح سے امرد، وہ نوجوان لڑکے جن کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی، ان بچوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، یہ بھی بہت بڑے فتنہ کا باعث ہے۔ ہمارے تمام اسلاف نے اس سے بہت زیادہ متنبع کیا ہے، اس بات سے ڈرایا ہے۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے، امرود کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں۔ اور یہ فتنہ آج زوروں پر ہے، یہ ٹرانسجینڈر کا جو فتنہ
اور جس کے لیے تینوں پارٹیاں ان کا منشور ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، کہ وہ قوانین بنائیں گے ٹرانسجینڈر کے لیے، ان کے لیے سہولیات میسر کریں، اور کام شروع ہو چکا ہے۔ حکومت ملتے ہی یہ کام شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ کا صدر صدارتی انتخاب لڑتا ہے، اگر وہ یہ اعلان کر دے کہ میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دوں گا، بڑی آسانی سے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتا ہے۔ اوباما کا معاملہ تھا، اس سے پہلے کے لوگوں کا معاملہ تھا، وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے انتخابات جیتتے رہے، اور وہ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ان چیزوں کو داخل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخنث کو گھر میں داخل ہونے سے منع کیا، خواتین کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو، یہ تمہیں دیکھ نہ پائیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جس کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے وہ ہے زبان۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ زبان، اس کے ذریعہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے ہی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہوتا ہے، وہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی شخص اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہوتا ہے، وہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو کون سا ایسا کلمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ جو شخص جنت کے قریب ہو چکا تھا وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، ارتداد کر دیتا ہے، اللہ رسول کا انکار کر بیٹھتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص جہنم کے قریب ہو چکا تھا وہ شخص اچانک شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کر لینے سے انسان کے سابقہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، اسلام اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زبان، اسی کے ذریعہ سے آپ دنیا میں عزت پاتے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ زبان کے ذریعہ سے ہی غیبت کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ بات کہہ دی، وہی قصیرۃ کذا و کذا، اچھا وہ چھوٹے قد والی اس طرح سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، اگر تیرے اس کلمہ کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو تمام سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سنگینی کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث۔
بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو کام جادوگر ایک سال میں نہیں کر سکتا، جو نقصان وہ ایک سال میں نہیں پہنچا سکتا، چغل خور چند منٹوں میں وہ نقصان پہنچا سکتا۔ اس سلسلہ میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر وہ ساری چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق منافق کی 4 نشانیاں: اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات بیان کرے جھوٹ بولے، واذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس پہ خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑ پڑے تو گالی گلوچ کرے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وعدہ خلافی کس کے ذریعہ سے کرتا ہے، جھوٹ کس کے ذریعہ سے بولتا ہے، اور گالی گلوچ کس کے ذریعہ سے کرتا ہے، زبان کے ذریعہ سے ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بتوں کی پلیدگی سے بچنے کا حکم دیا، وہاں جھوٹی بات سے بھی بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹی بات سے بچو۔ اس سے پہلے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیدگی سے بچو، یعنی دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ اور زور کیا چیز ہے یہ سمجھنے کے لائق بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانے اور حقیقت سے ہٹ کر اس کی صفات ذکر کرنے کو زور کہتے ہیں، تاکہ دیکھنے اور سننے والا اسے حقیقت کے برعکس ایسا ہی خیال کر لے، اور پھر اس زور میں جھوٹ، گانا، شرک، کفر، باطل کلام اور ہمہ قسم کی بے مقصد گفتگو، یہ سب کی سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں سے منع فرمایا اور اس کی سنگینی کو بیان کیا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت الزور، جھوٹی گواہی کی سنگینی کو بھی بیان کیا۔ کہ اس سے بچو۔ ایک روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جھوٹی بات سے بچو، قول زور سے بچو، قول زور سے بچو۔ کہتے کہ آپ نے بار بار یہ کہنا شروع کیا، ہم نے خواہش اور تمنا کی کہ کاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں اور اب یہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ تو یہ جھوٹی بات ہمارے ہاں تو معمول ہے لوگوں کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بغیر تحقیق کے معاشرے میں باتیں پھیلائی جاتی ہیں، زبان اور کان یہ عمل کرتے ہیں، لیکن آج اس دور میں ہاتھ بھی اتنا ہی کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے۔ کوئی پوسٹ شیئر ہوتی ہے، اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی جھوٹی حدیث لکھی ہوتی ہے، کوئی جھوٹی بات لکھی ہوتی ہے، کسی پر کوئی بہتان لگایا گیا ہوتا ہے، الزام لگایا گیا ہوتا ہے، ہم فوراً اسے شیئر کر دیتے ہیں، بس انگلی کا اشارہ کرتے ہی اربوں انسانوں تک یہ پوسٹ پہنچ جاتی ہے۔ اب سوچیں اور غور کریں کہ قیامت کے دن ان گناہوں کو ہم اپنے
سروں پہ اٹھا کر کے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا منظر ہوگا؟ اتنی بڑی سنگینی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر اونٹ لدا ہوا ہوگا اور وہ بلبلا رہا ہوگا اونٹ، اور یہ شخص پکار رہا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ جو مساجد میں مولویوں نے لکھ کے لگایا نا اور پکارتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، یہ سنیں اور سمجھیں اس بات کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے پکارے گا کہ اللہ کے رسول میری فریاد رسی کرے۔ اس مقام سے بڑھ کر کے کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں کسی شخص کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ بار بار یہ کہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اسے کہوں گا کہ قیامت کے دن آج میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، میں نے تجھے دنیا میں بتا دیا تھا کہ چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح سے فرمایا دوسرا شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر گائے ہوگی، وہ بھی چلا رہی ہوگی، وہ شخص بھی یہی کلمات کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ آپ فرمائیں گے میں تیرے کسی کام میں۔ تیسرا شخص آئے گا، اس کے کندھوں کے اوپر بکری ہوگی، فرمایا وہ ممیا رہی ہوگی، اور یہ شخص یہی کلمات کہہ رہا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ آپ فرمائیں گے کہ میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ ساری دنیا کا بوجھ لے کر کے ہم کیسے جائیں گے، کیسے اللہ کے حضور پیش ہو؟ تو لہذا اس زبان کو قابو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ، اپنی زبان کو روک لے سوائے بھلائی کے۔ کلمہ خیر کہنا ہے، اچھی بات کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات زبان سے ادا نہیں کرنا۔ تو ہمارے تو اسلاف ایسے تھے، غزنوی خاندان کے متعلق میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ امرتسر میں جب کبڈی کھیلتے اور دوسرے طلباء، تو ایک طالب علم وہ جب گیا باری لینے تو کبڈی کبڈی کبڈی، تو اس غزنوی خاندان کے ایک نوجوان نے جا کر کے اس کے کان میں کہا کہ بزرگ اس کو بہت برا منا رہے ہیں کہ یہ کیا فضول کہہ رہا ہے، تم اس کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو اور فضول کلمات نہ کہو، فضول بات زبان سے نہ نکالو، یہ بے مقصد بات ہے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی ہستی اور شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین اور ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو یقین ہے کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت کی ہی نہیں، لہذا اس کے بارے میں اللہ مجھ سے بات پرس نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ جرح تعدیل کے امام ہیں، اور یہ بات کہ راویوں کے بارے میں رائے دینا، جرح کرنا، یہ لازمی جز ہے حدیث کی حفاظت کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا کلمہ نہیں کہا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس کی غیبت کی ہے، حالانکہ یہ والی غیبت جو ہے یہ عین شرعی تقاضا ہے۔ اس پر امت مسلمہ کے اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے کسی راوی پر جرح کرنا یہ غیبت نہیں، یہ کار ثواب ہے۔ اس معاملہ میں بھی اتنے محتاط ہیں کہ کسی راوی پر انہوں نے ایسے الفاظ میں جرح نہیں کی جو غیبت کے زمرے میں آتی ہو، یا اس کی متعلق یہ شک پیدا ہوتا ہو کہ شاید یہ غیبت ہے۔
سنن ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کے زبان کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم محفوظ رہیں گے، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ زبان کی سنگینی، آپ کو ایسا کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس کے متعلق کہتے ہیں اس شخص کے دل میں آپ کی محبت مر جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، عظیم المرتبت صحابی ہیں اور السابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجر ہیں، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شریک رہے، گھر میں اس قدر کثرت سے آنا جانا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اہل بیت میں شمار کرتے تھے۔ اور بھی ان کے بڑے فضائل ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں مقداد بن اسود لے لیں، ایک کلمہ، ایک بات کہہ کر کے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خوش کیا تھا، وہ کلمہ، وہ بات مجھے دے دیں۔ وہ کیا کلمہ کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں موجود تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، دشمن کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں گئے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، کہ جاؤ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سنے، یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ انور منور ہو، خوشی سے لہلہا اٹھا۔ آپ کو اس قدر خوشی حاصل ہوئی اس کلمہ سے، اس بات سے، تو کہتے کاش یہ کلمہ مجھے دے۔ تو ایسی بات کہہ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر روزے کے متعلق بھی یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص قول زور، جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، یعنی سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ روزے کی حفاظت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول کر کے سامان بھی بیچا جا رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور بلکہ صرف جھوٹ ہی نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا بیچتے، اور پھر خوش ہوتے، مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے گاہک کو بے وقوف بنا لیا۔ تو نے تو اس کی دنیا خراب کی ہے اور تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے تیری آخرت خراب ہو گئی ہے، آخرت برباد ہو گئی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ، سنن نسائی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان
موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو روزے میں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا سوائے بھوک کے، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو رات کا قیام کرتے ہیں سوائے نیند خراب کرنے کے، بیدار رہنے کے، کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ کے جو قواعد اور ضوابط، جو شرائط شریعت نے بیان کی ہیں، اگر اس کے مطابق روزہ نہیں نبھایا جائے گا تو سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے رات کو جو قیام کرتا ہے لیکن اس قیام کرنے کہ جو اغراض و مقاصد تھے وہ فوت کر دیے، برائیوں سے باز ہی نہیں رہا، نہ آنکھ کی حفاظت کی، نہ زبان کی حفاظت کی، نہ کان کی حفاظت کی، اور نہ ہی دیگر اعضاء جوارے کی حفاظت کی۔ تو اسی طرح سے کان کی حفاظت بھی، جیسا کہ گزشتہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں کان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ صرف زبان سے غیبت کرنا، چغلی کرنا اور دیگر برائیاں کرنا یہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایسی باتوں کو سننا بھی حرام ہے کہ آپ کان لگا کر کے غیبت سنیں، چغلی سنیں اور شرکیہ کفریہ باتیں سنیں یا گانے سنیں، موسیقی سنیں، یہ ساری چیزیں میرے بھائی اور دوستو حرام۔ ان کانوں کی حفاظت کریں گے تو پھر ہی برائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کانوں کی برائی کی وجہ سے انسان کتنا گناہگار ہوتا ہے۔ کبھی سوچا آپ، غور کیا آپ کہ ایسی بات جو سننا حرام ہے آپ وہ سنتے ہیں تو سنانے والے کی طرح برابر آپ مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے اوصاف اپنے خامد کے سامنے بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب عورت بیان کر رہی ہے تو خامد سن رہا ہے کسی عورت کے متعلق، اس کا حسن و جمال، اس کے معاملات، اس کی باتیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سن کر کے پورا تصور نقشہ اس کے سامنے آ گیا تو یہ مجرم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مخنثین کو گھر میں آنے سے اس لیے روکا نا کہ اس نے غیران کی بیٹی کا نقشہ بیان کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے کہ یہ اس قدر گہرائی کے ساتھ باریک بینی سے عورتوں کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں اور عورتوں میں اور مردوں میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، یہ فتنہ باز لوگ ہیں۔ کہا کہ ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے۔ اسی طرح سے دیگر اعضاء ان کی حفاظت، ویسے تو وہ سب سے پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی زنا کے متعلق، اس میں ان اعضاء کا ذکر آگے آ چکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے بھی اس کے متعلق بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلم وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہاتھ، اس کے ذریعہ سے اس دور میں جو فتنہ چل رہا ہے، یہ نیٹ کے ذریعہ سے انگلیاں چلتی ہیں نا، یہ ہاتھوں سے ہی برائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہاتھوں سے کی ہوئی برائیاں، ان کی سنگینی کس قدر اس دور میں بڑھ چکی، اس پہ ذرا ہم غور کریں، اس پہ توجہ دیں، جائزہ لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رزق حلال کھانا، پیٹ میں ڈالنا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام
وہ محنت مزدوری کر کے شام کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا. ایک دن وہ دودھ کا پیالہ لے کے آیا. انہوں نے بغیر پوچھے وہ دودھ نوش کر لیا. بعد میں خیال آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں بھی نمبر شمبر بتایا کرتا تھا، اوٹے سٹے لگاتا تھا، لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتا تھا، ایسی باتیں بیان کیا کرتا تھا. آج مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی، کام نہیں ملا. مجھے یاد آیا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں کو میں نے ایک مرتبہ کچھ باتیں بتائی تھی، اٹا سٹا بتایا تھا، نمبر شمبر بتائے تھے، تو میں نے ان سے مزدوری نہیں لی تھی، اجرت نہیں لی تھی. تو میں نے جا کر کے وہ اجرت ان سے وصول کی دودھ کی شکل میں. جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو حرام میرے پیٹ میں چلا گیا. مورخین محدثین لکھتے ہیں سب سے پہلے امت مسلمہ میں جو شخص اپنے پیٹ سے حرام کو نکالنے والا وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حلق میں انگلیاں ڈال کر کے کیا کرتے ہیں، ہلکان ہو جاتے ہیں جب تک اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ میرے پیٹ میں اب اس دودھ کا کوئی قطرہ یا گھونٹ باقی نہیں ہے، اس وقت تک مسلسل یہ عمل دہراتے. تو اس پیٹ کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے. حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل ترین سفر کر کے آ رہا ہے. یہ بطور خاص اس لیے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. تو لہذا فرمایا کہ بال اس کی پراگندہ ہیں، ظاہری اس کی ودا قطع سے معلوم ہو رہا ہے کہ لمبا سفر کر کے آ رہا. تو وہ شخص اس حالت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب له. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا گوشت پوست، یہ ہڈیاں، یہ سب کچھ حرام سے بنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا، اس کی پکار کو کیسے اللہ قبول کرے گا. تو لہذا حلال کھانے کا اہتمام کریں، حلال بھی کھائیں، اور روزے کی تربیت کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ پیٹ بھر کے فل نہ کھائیں. حلال کھائیں لیکن وہ بھی پیٹ بھر کے فل کر کے نہ کھائیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، معدے کے 3 حصے، ایک میں کھائے، ایک میں پیے، اور ایک سانس کے لیے باقی رکھے. اور یقین جانیے کہ جو شخص بھی بسیار خور نہیں ہے، کم کھانے پینے والا ہے، تمام دنیا کے اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے، ڈاکٹر اور حکیم یہ بات مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا شخص بیماری سے محفوظ رہے. یہ تندرستی کی بنیادی علامت ہے. اور روزہ رکھوا کر کے بھی ہماری جسمانی اور روحانی صحت کو برقرار رکھنا مقصود ہے. آپ جانتے ہیں کہ مریض کو فاقہ کروایا جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری کنٹرول میں آ جائے، بیماری ختم ہو جائے. یہ تو ٹیوننگ ہو رہی ہے جسم کی، یہ روحانی ٹیوننگ بھی ہے اور جسمانی ٹیوننگ بھی ہے، جس کے ذریعے سے انسان برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے، روحانی قوت اور طاقت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت رہ سکتا ہے، برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. اور آخری بات،
کہ روزہ رکھوانے کا مقصد جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، برائیوں سے بچانا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یقیناً وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کون لوگ ہیں اس سے مراد؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نیکی کے کام کرنے والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نہ جانے ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالی ذات ہے، اخلاص میں کمی آ گئی، کوئی اور وجوہات ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں، تو اس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے رمضان کی اور روزوں کی، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں ان پابندیوں کے ساتھ کریں جو بیان کی گئی، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں قبول فرما لے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ بات بطور خاص ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وما توفیقی الا باللہ، اور اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی یہی معنی مفہوم کہ برائی سے بچنے کی ہمت طاقت نہیں ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت طاقت، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت اور توفیق کے ساتھ۔ لہذا اس کلمہ کو کہا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور خاص یہ دعا کرنی چاہیے، اور آج انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ روزے آسان فرما دے اور راتوں کا قیام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ اعمال پھر قبول و منظور بھی فرما لے، اور ہمیں روزوں کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔